بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے بخیر اور صحت مند ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج آپ بہت خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ خوش کیوں نہ ہو، آخر نئی جماعت میں جو آ گئے ہیں۔ چوتھی جماعت میں آپ کو خوش آمدید۔ میں آپ کو چوتھی جماعت کی اردو کی کتاب پڑھاؤں گا۔ چوتھی جماعت کی اردو کی کتاب میں مزے مزے کی کہانیاں ہیں، پیاری پیاری نظمیں ہیں، ہنسنے ہنسانے والے لطائف ہیں، زبردست پہیلیاں ہیں اور آپ کی پسندیدہ سرگرمیاں ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ لیکن سبق پڑھانے سے پہلے میں آپ سے 2-3 سوال پوچھتا ہوں۔ دیکھتے ہیں آپ کو ان کے جواب آتے ہیں کہ نہیں۔ پہلا سوال ہے، پھول اور پھل کس نے اگائے؟ جی ہاں، پھول اور پھل کس نے اگائے؟ پھول اور پھل اللہ تعالیٰ نے اگائے، شاباش۔ دوسرا سوال ہے، اللہ نے اور کیا کیا چیزیں بنائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے بنائے اور اس نے طرح طرح کی نعمتیں پیدا کیں، شاباش۔ اور اب تیسرا سوال، حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کسے کہتے ہیں؟ جی بالکل درست، حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ ارے آپ سمجھ گئے نا کہ آج کا ہمارا سبق بھی حمد ہے۔ تو کھولیے کتاب کا صفحہ نمبر 2 اور پڑھیے میرے ساتھ حمد۔ لیکن اس سے پہلے آئیے جانیں ایک اہم بات۔ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں۔ بچوں، سبق پڑھنے سے پہلے آپ کو کچھ اہم الفاظ کے معنی بتاؤں گا تاکہ سبق کا مطلب سمجھنے میں آسانی رہے، اور ہاں، معنی بھی بتاؤں گا کہ لفظ کا مطلب خود بخود آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ خوشنمائی، خوبصورتی، سب نے پھولوں کی خوشنمائی کی تعریف کی۔ نرالی، عجیب، الو نرالا پرندہ ہے جو دن کو سوتا ہے اور رات کو جاگتا ہے۔ حکمت، دانائی، قرآن پاک میں حکمت کی باتیں بیان ہوئی ہیں۔ عجب، عجیب و غریب، ہم نے چڑیا گھر میں عجب جانور دیکھے۔ رت، موسم، آج کل گرمیوں کی رت ہے۔ عطر، خوشبودار چیز، میرے کپڑوں سے خوشبو آ رہی ہے کیونکہ میں نے عطر لگایا ہے۔ جاڑا، سردی، جاڑے کے موسم میں ہم کمبل اوڑھ کر سوتے ہیں۔ سما، نظارہ، بہار کا سما بہت خوبصورت تھا۔ تو چلیے اب حمد پڑھتے ہیں۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے خوشنمائی، ہر چیز کی ہے ادا نرالی، حکمت سے نہیں ہے خالی، تاروں بھری رات کیا بنائی، دن کو بخشی عجب صفائی، اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھول پہ پرند آ کے چہکے۔ بچوں، میں چوتھے شعر پر رک کر آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، سوچیے اور بتائیے پرندے کہاں آ کر چہکتے ہیں؟ پھولوں پہ، شاباش، آپ نے بالکل درست جواب دیا۔ اب آگے پڑھتے ہیں۔ چڑیوں کے عجب پر لگائے اور پھول ہیں عطر میں بسائے۔ جاڑا، گرمی، بہار، برسات، ہر رت میں نیا سما، نئی بات۔ گائیں، بھینسیں عجب بنائیں، کیا دودھ کی ندیاں بہائیں۔ روشن آنکھیں بنائیں دو، قدرت کی بہار دیکھنے کو۔ 2 ہونٹ دیے کہ منہ سے بولیں، شکر اس کا کریں زبان کھولیں۔ پیارے بچوں، یہ حمد لکھی ہے اسماعیل میرٹھی نے۔ اچھا بچوں، آپ نے آخری شعر پڑھ لیا۔ اب سوچیے اور بتائیے ہمیں کس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر، شاباش۔ پیارے بچوں، ہم نے سبق پڑھا، اب ہم مشق کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ نے کچھ کام کرنے ہیں۔ کچھ بچے باری باری بآواز بلند سبق پڑھیں گے اور ایسے پڑھیں گے جیسے میں نے پڑھا ہے، یعنی درست لب و لہجے اور آہنگ کے ساتھ۔ جب چند بچے پڑھ لیں گے تو سب بچوں نے خاموشی سے سبق کا مطالعہ کرنا ہے اور سبق سمجھنا ہے۔ جہاں مشکل پیش آئے گی تو استاد صاحب آپ کی مشکل حل کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم مشق کریں گے۔ تو ابھی چلتے ہیں مشق کی جانب۔ مشق میں سب سے پہلے ہم نے سمجھا
حمد کے مطابق سوالات کے جوابات لکھیے۔ سوال الف ہے، دن اور رات میں کیا فرق ہے؟ اس کا جواب ہے، دن روشن ہوتا ہے اور رات اندھیری ہوتی ہے۔ سوال ہے بی، پھولوں کے کون کون سے 2 منظر بیان کیے گئے ہیں؟ اس کا جواب ہے، ایک یہ کہ پھول اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہم مہکتے ہوئے دیکھتے ہیں، دوسرا یہ کہ پھولوں پہ چڑیاں آ کر چہکتی ہیں۔ سوال ہے جیم، موسموں کی کیا خاص بات بیان کی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے، ہر موسم اور ہر رت میں نئے مناظر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ سوال ہے دال، گایوں اور بھینسوں کے دودھ کو دودھ کی نہریں کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب ہے، کیونکہ ان مویشیوں کا دودھ جاری و ساری ہے، ہم اس سے سیراب ہو رہے ہیں۔ سوال ہے ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کون کون سے اعضاء 2 دیے ہیں؟ اس کا جواب ہے، 2 آنکھیں، 2 ہونٹ، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پاؤں۔ سوال ہے واو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہونٹ کیوں دیے؟ اس کا جواب ہے، تاکہ ان ہونٹوں کے ذریعے سے ہم اس کا شکر ادا کریں۔ لے جی، یہ مرحلہ ہم نے مکمل کیا۔ اس کے بعد ہے حمد کے مطابق شعر مکمل کیجیے۔ الف، جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے خالی جگہ، اس میں ظاہر ہے خوش نمائی۔ بے، جاڑا، گرمی، بہار، خالی جگہ، ہر رت میں نیا سما، نئی بات۔ اس کا جواب ہے، جاڑا، گرمی، بہار، برسات۔ گائیں بھینسیں عجب بنائیں، کیا دودھ کی خالی جگہ بہائیں، کیا دودھ کی نہریں بہائیں۔ دال، روشن آنکھیں بنائیں 2 قدرت کی خالی جگہ دیکھنے کو، قدرت کی بہار دیکھنے کو۔ شاباش، یہ مرحلہ بھی مکمل ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں نظم کے مطابق درست جواب پر ٹک لگائیے۔ الف، ہر چیز کی ادا، مثالی، نرالی، جلالی۔ اس کا جواب ہے نرالی۔ بے، دن کو بخشی عجب، صفائی، روشنی، تازگی۔ حمد کے مطابق اس کا جواب ہے صفائی۔ جیم، اس کی قدرت سے پھول کھلے، آئے، مہکے۔ اس کا جواب ہے مہکے۔ دال، پھول پہ پرند آ کے گائے، چہکے، چہچہائے۔ اس کا جواب ہے چہکے۔ ہے، چڑیوں کے عجب لگائے، پنجے، بال، پر۔ اس کا جواب ہے پر۔ شاباش، آپ کو تو سارے آتے ہیں۔ واو، 2 ہونٹ دیے کہ منہ سے بولیں، مسکرائیں، گائیں۔ اس کا جواب ہے بولیں۔ شاباش۔ یہاں پر ہے پڑھائی اور لکھائی کی مہارت۔ دی گئی مثال کے مطابق اشعار کی نثر بنا کر لکھیے۔ مثال، تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمیں بنائی، کیا آسماں بنایا۔ تعریف اس خدا کے لیے ہے جس نے یہ خوبصورت آسمان اور زمین بنائی ہے۔ جی تو بچوں، مثال تو میں نے آپ کو دے دی، اب آپ نے نثر خود بنا کر لکھنی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ درج ذیل انگریزی ہندسوں کو اردو ہندسوں اور الفاظ میں لکھیے۔ پیارے بچوں، ایک طرف انگریزی ہندسے لکھے ہوئے ہیں، ان کے سامنے اردو ہندسے لکھنے ہیں۔ یہ دیکھیے، انگریزی کا ایک لکھا ہوا ہے اور اس کے سامنے اردو ہندسے میں ایک لکھا ہوا ہے، اور اس کے سامنے الفاظ میں یعنی اردو الفاظ میں ایک لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح آپ نے یہ سارے ہندسے مکمل کرنے ہیں۔ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20۔ چلیے، یہ مرحلہ بھی ہم نے مکمل کر لیا۔ ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ان الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کر کے اپنی کاپی میں لکھیے۔ بچوں، ان کے جملے بنا لیں گے نا؟
خوشنمائی، حکمت، ادا، نرالی، قدرت۔ خوشنمائی، حکمت، نرالی کے جملے تو میں نے الفاظ کے معنی بتاتے ہوئے آپ کو بنا کر دیے تھے نا۔ ایسے ہی دوسرے لفظوں کے جملے آپ نے خود بنانے ہیں، جیسے قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے درختوں پر پھل لگتے ہیں۔ ادا، میری پالتو بلی کی ہر ادا نرالی ہے۔ اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ بولنے اور سننے کی مہارت۔ پہیلی کا پیغام سمجھ کر پہیلی بوجھیے اور پھر اپنے دوستوں سے یہی پہیلی پوچھیے، وہ بھی زبانی۔ رات کو آئے ہر سو گھومے، سوتے میں پیروں کو چومے۔ اب اس تصویر میں ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ اس پہیلی کا جواب کیا ہے۔ ذرا تصویروں کو پہچانیے۔ جی، دوسرے نمبر پر مچھر کی تصویر۔ آپ نے پہیلی بوجھ لی، شاباش۔ ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دی ہوئی نظم سنیے اور اس کے اہم نکات بتائیے۔ بچوں، میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں۔ آپ نے توجہ سے نظم سننی ہے اور آخر میں اس کے اہم نکات زبانی بتانے ہیں۔ ارے، آپ نے کتابوں سے نہیں دیکھنا، بس آپ نے میری زبانی یہ نظم سننی ہے، کیونکہ یہ پڑھنے کی سرگرمی تو ہے ہی نہیں، یہ تو سننے کی سرگرمی ہے۔ اس لیے کتابیں بند کیجیے اور نظم سنیے۔ جس نے بنائی دنیا، جس نے بسائی دنیا، ہاں وہ میرا خدا ہے۔ مجھ کو بھی زندگی دی، تجھ کو بھی زندگی دی، ہاں وہ میرا خدا ہے۔ اس نے بنائے سارے یہ چاند اور تارے، سورج کو روشنی دی، پھولوں کو تازگی دی، ہاں وہ میرا خدا ہے۔ یہ نظم لکھی ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے۔ زبان شناسی۔ ابھی ہم چلتے ہیں زبان شناسی کی طرف۔ مترادف الفاظ۔ دیے گئے جملوں کو پڑھیے۔ اسلام نے ہمیں عدل اور انصاف کی تلقین کی ہے۔ تمام بھائی اتفاق اور اتحاد سے رہتے ہیں۔ لڑکوں نے شور غل مچا رکھا تھا۔ اوپر دیے گئے جملوں میں نمایاں کیے گئے الفاظ یہ ہیں: عدل، انصاف، اتفاق، اتحاد، شور، غل۔ ہر جملے کے نمایاں الفاظ کے معنی ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ وہ الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں انہیں مترادف الفاظ کہتے ہیں۔ متضاد الفاظ۔ ان جملوں کو پڑھیے۔ بہار کے بعد خزاں ضرور آتی ہے۔ تمہیں اچھے اور برے کی پہچان ہونی چاہیے۔ تجارت میں نفع کے ساتھ نقصان تو ہوتا رہتا ہے۔ اوپر دیے گئے جملوں میں نمایاں کیے گئے الفاظ یہ ہیں: بہار، خزاں، اچھے، برے، نفع، نقصان۔ ہر جملے کے نمایاں کیے ہوئے الفاظ ایک دوسرے کے الٹ معنی دیتے ہیں۔ وہ الفاظ جو معنی میں ایک دوسرے کی ضد ہوں انہیں متضاد الفاظ کہتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ مثال کے مطابق دیے گئے الفاظ میں سے مترادف اور متضاد الفاظ چن کر ہر لفظ کے سامنے لکھیے۔ 2 مثالیں پہلے دی ہوئی ہیں، مزید میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہاں پر لفظ لکھا ہے کامیاب، جس کا مترادف ہے کامران اور متضاد ہے ناکام۔ اسی طرح جنگ، جنگ کا مترادف ہے لڑائی اور متضاد ہے امن۔ مشکل، مشکل کا مترادف ہے محال اور متضاد ہے آسان۔ خوشی، خوشی کا مترادف ہے مسرت اور متضاد ہے غمی۔ چین، چین کا مترادف ہے سکون اور متضاد ہے بے چینی۔ اس کے بعد ہے پھول، پھول کا مترادف ہے گل اور متضاد ہے کانٹا۔ کچھ نیا لکھیے۔ بچوں، انشاء پردازی کا اہم حصہ مضمون نویسی ہوتا ہے۔ آئیے آپ کو بتائیں کہ مضمون کیا ہوتا ہے اور اسے لکھتے وقت کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تحریر کے ذریعے سے کسی چیز، شخص یا واقعہ کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنا مضمون کہلاتا ہے۔ مضمون کے 3 حصے ہوتے ہیں: الف، تمہید، بے، نفس مضمون، جیم، اختتامیہ۔ الف، تمہید، ابتدائی 1-2 سطروں میں دیے ہوئے موضوع کی طرف اشارہ کرنے کا نام تمہید ہے۔ بے، نفس مضمون، یہ مضمون کا مرکزی حصہ ہوتا ہے۔ اس میں مضمون کے موضوع پر تفصیل سے لکھا جاتا ہے۔ اس حصے کو 1 سے زائد پیراگراف میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ جیم، اختتامیہ،
یہ مضمون کا آخری حصہ ہوتا ہے۔ اس میں نفس مضمون کو مناسب انداز میں ختم کر دیا جاتا ہے۔ مضمون لکھتے وقت درج ذیل باتوں کا خیال رکھیں۔ تمہید مختصر اور دلچسپ انداز میں لکھیں تاکہ پڑھنے والے کی توجہ اس طرف مبذول ہو جائے۔ آسان اور عام فہم الفاظ کا استعمال کریں۔ کسی بات کو بار بار نہ دہرائیں۔ غلط یا ادھوری معلومات ہرگز نہ لکھیں۔ مضمون خوش خط لکھیں اور املا کی درستی کا خیال رکھیں۔ مضمون مکمل ہو جانے پر ایک بار ضرور پڑھ لیں اور جہاں ضرورت ہو اصلاح کریں۔ یہ ساری باتیں تو بتا دیں، تو چلیے پھر میرا شہر یا میرا گاؤں کے موضوع پر مضمون لکھیے جو 10 سے 15 سطروں پر مشتمل ہو۔ لیجیے آ گیا آپ کا پسندیدہ مرحلہ، سرگرمیاں۔ لے اور آہنگ سے نظم پڑھنا تو آپ جانتے ہیں نا؟ جی ہاں، ایسے ہی جیسے میں نے پڑھی تھی۔ تو چلیے پھر آپ سے سرگرمی کرواتے ہیں۔ گروہ بنائیں اور ہر گروہ میں ایک طالب علم حمد کو لے اور آہنگ سے سنائے اور گروہ کے باقی طلباء بتائیں کہ انہیں یہ نظم کیسی لگی۔ دوسری سرگرمی ہے گروہ بنا کر آپس میں بات چیت کیجیے کہ ہمارے ماحول میں کس قسم کے قدرتی نظارے پائے جاتے ہیں، دوسرے علاقوں کے نظاروں سے یہ کس طرح مختلف ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ سے اجازت چاہنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی آپ کے استاد صاحب آپ کو گھر کا کام دیں گے، وہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ ہاں، اس سے پہلے وہ سبق کا اعادہ بھی کرائیں گے تاکہ آپ کو سکھائی گئی تمام باتیں یاد آ جائیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔